کہ ہمیں یہ بتایا جائے خدا رحمان و رحیم، اور بے شک ہے، لیکن جب ایک وہی شخص جس کو جو اپنے خالق کے یہ دیکھے کہ اس کا خالق اس پہ عذاب بھی آ رہے ہیں، اس پہ مصائب بھی آ رہے ہیں، اس نے کوئی ایسا بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ ہم موت کی دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ایک میرے خیال سے انسانی فطرت ہے، آپ بہک نہیں چاہیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم خداوند ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے نا، تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ پہلے آپ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھیے. آپ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر. یہ کائنات اس سے وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کی زندگی یہاں پر 60 سال 70 سال 100 سال گزرتی ہے. آپ کو ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس ابدی زندگی کے لیے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کے طور پر بنایا گیا ہے. آپ کمرہ امتحان کو کمرہ امتحان کے طور پر دیکھیے، اس کو نتیجے کے لحاظ سے نہ دیکھیے. کہ ایک بچہ ہے، اس کو اس کی ماں اٹھاتی ہے، کان سے پکڑ کے اٹھاتی ہے، بالکل اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اسکول جانے کے لیے، سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، وہ اٹھاتی ہے اور اٹھا کر بچہ، یعنی ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، کتنی رحیم ہوتی ہے، اس بچے کو لحاف سے نکالتی ہے، سخت سردی کے موسم میں تیار کرتی ہے. وہ بیچارہ ٹھٹھرتا ہوا گاڑی میں بیٹھتا ہے، جاتا ہے. کیوں؟ ماں کی نگاہ اس مستقبل پر ہے جس پر بچے کی نگاہ نہیں ہے. تو جب ماں کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں تو وہی عمل جو آپ بچے کی جگہ پر کھڑے ہو کے تو آپ کو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک بچے کی خیرخواہی بن جاتا ہے. تو اصل میں آپ کا زاویہ نظر کیا ہے؟ یعنی آپ چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہیں، پورے کینوس کو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں، یا آدھے دیکھ رہے ہیں؟